تو شیخ جمہوریت ہے، اب جمہوریت بتائیے جمہوریت کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ 8 کو میں ووٹ دوں نہ دوں، کس پارٹی کو دوں؟ آپ کس کو دے رہے ہیں؟ جمہوریت کے لیے تو ہمارے پاس دلائل بھی لوگ دینے والے موجود ہیں، اس کو کفر بھی کہتے ہیں اور اس کو اسلامی کیا ووٹ کاؤنٹ بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ اس ووٹ پر کوئی حکومتیں آتی بھی ہیں کہ نہیں؟ ویسے جمہوری جو نظام ہے اس کے حوالے سے ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک جو مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف یہ انتخاب یا طرز انتخاب جو ہے یہی جو ہے وہ اس کے اسلامی ہونے کے لیے کافی ہے، کہ ایسا نہیں ہے۔ جمہوریت کا اگر بنیادی کانسیپٹ پہ بات کی جائے، جو ڈیموکریسی جو چلی آ رہی ہے، جو یونانیوں سے ہم تک پہنچی ہے، لیکن اس میں ایک بات کامن رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پہ جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی ڈیموکریسی کا، وہ ہے انسانوں کی حکومت۔ بنائے ہوئے قوانین بھی انسانوں کے اور چلانے والے بھی انسان ہیں، اور ظاہری بات ہے جن میں نافذ ہو رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں۔ بنیادی تصادم میں سمجھتا ہوں اس کو کہ اسلام کا اور جمہوریت کا، کیونکہ جمہوریت میں تو یہ تصور آ گیا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، اور جو اسلام میں ہمیں جو تصور دیا ہے وہ ہے ان الحکم الا للہ، الا لہ الخلق والامر، حکم اللہ کا ہے اور اللہ ہی کی تخلیق ہے، اللہ ہی کا امر ہے۔ تو اس سے ہمارے سامنے بالکل واضح بات ہوگی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں بھی یہ آیت موجود ہے کہ ان احکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم، کہ جو اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل کیا ہے اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ حکم کیجیے اور فیصلہ کیجیے، اور اس کے علاوہ جو بھی حکم ہے اللہ رب العالمین کے حکم کے علاوہ اس کو حکم الجاہلیہ قرار دیا گیا۔ افحکم الجاہلیۃ یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کہ کیا جاہلیت کے حکم کو یہ لوگ تلاش کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین سے بہتر حکم اس قوم کے لیے ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر ایمان لائی ہو۔ صحیح۔ تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے اصل، اور اسی کی تنفیذ ہونی چاہیے۔ تو جو ڈیموکریسی کا بنیادی تصور ہی ایک متصادم ہے اسلام کے نظریے کے ساتھ۔ اس میں ایک شبہ شیخ میں آپ کی طرف رکھنا چاہوں گا کہ جیسے ایک یہ ہے کہ جی شورا کا ایک تصور ہے، اور جو ہماری پارلیمنٹ ہے یہ مجلس شورا ہے بنیادی طور پہ، اور اسلام نے تو حکم یہ دیا کہ امرہم شورا بینہم، کہ اہل ایمان کا معاملہ شورا کا ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں سیم چیزیں؟ دیکھیں قرآن مجید کی تو یقیناً آیت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، معاملات جو ہے مشورے سے حل کیے جائیں، اور معاملات کو، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا۔ اگر آپ اس سے جمہوریت لیتے ہیں، میں تو بعض یعنی جب لوگ لکھتے ہیں اور اس کو جمہوریت کو عین اسلام ثابت کرتے ہیں تو میری عقل حیران ہو جاتی ہے، کیوں کہتے ہیں لوگوں کا معاملہ ہے، اس لیے یہ تو بہت سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس میں آپ سب لوگوں کو پیچھے کیسے کر سکتے ہیں؟ سب نے اپنا اپنا مشورہ دینا ہے۔ مشورے میں صفات دیکھ کر مشورہ کیا جاتا ہے۔ یہ آیت جس شخصیت پر نازل ہوئی وہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کس کس معاملے میں کس کس سے کیا کیا مشورہ کیا؟ کیا حکومت کے معاملے میں سیدنا ابوبکر کی تعیین میں مشورہ کیا، سیدنا ابوبکر صدیق نے مشورہ کیا، سیدنا عمر بن فاروق نے شورا بنائی کہ آپس میں عوام سے سب سے، تو وہ تو آیت کا اس کا مطلب مفہوم ہی نہیں ہے جو مفہوم میں اب دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جمہوریت تو گنتی ہے، شریعت تولتی ہے، شریعت صفات دیکھتی ہے۔ تو شورا میں مشورہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو صاحب مشورہ ہو، صاحب معاملہ ہو، صاحب بصیرت ہو، اس سے مشورہ کیا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جی اس مسئلے میں کیا کرنا چاہیے۔ یعنی میرے سے کوئی اسلام اہل الحل والعقد، جس کو اہل الحل والعقد، جو سمجھدار عقل مند جن کا معاملے سے لین دین ہے، تعلق ہے، مخصوص جس کو طبقہ، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہم یہ بریانی کی پلیٹ پہ اور قیمے کے نان پر اور ایک نعرہ لگا کے جو ہے نا وہ صبح کو یا تعصب پہ یا قوم پرستی پہ جا کر ووٹ دیں، اور اس کو ہم کہیں یہ جمہوریت ہے۔ انتہائی ضلالت ہے، قباحت ہے۔ یعنی گراؤنڈ ریئلٹی بھی تو دیکھیں نا، ہم کیا جس زمین پر رہ رہے ہیں وہاں ارض الواقع میں چل کیا رہا ہے۔ ہم تو ایک جمہوریت کا ایک وہ بڑا خوبصورت تصور بنا کے نہیں سب مشورہ اور سب کچھ، یہ حقیقت میں ہو کیا رہا ہے آپ اس کو بھی تو دیکھیں، کیونکہ یہاں لوگوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں نا۔ تربیت ہماری مفاد پرستی پر ہوئی ہوئی ہے، کسی کو کچھ چاہیے، کسی کے کوئی اپنے مفادات ہیں، کسی کو سرکاری نوکری پہ ووٹ دینا ہوتا ہے، کسی کو، تو نتیجہ یہی نکلے گا جو آج آپ کے سامنے اس گندی سیاست اور گندی حکومتوں کے ذریعے سے نکلتا ہوا آ رہا ہے۔ کلمۃ حق نرید بہا الباطل، میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ کلمۃ حق تو تھا لیکن اس سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، اس آیت کا اس مسئلے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ واضح ہوا کہ امرہم شورا بینہم یا شاورہم فی الامر، اس سے مراد یہ جو مجلس شورا اور جو پارلیمنٹ کا جو یعنی جو صاحب معاملہ لوگوں انہوں نے مشورہ کرنا ہے۔ ہر ایک آدمی کے بولنے کا تھوڑی ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے جس کو مرضی ہے اس کو ووٹ دے دے۔